اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم اپنی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ذکر کیا تھا کہ ہم خطے کی آنے والی صورتحال کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ خطے کے اندر آنے والے وقت میں کیا حالات ہوں گے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس خطے کی موجودہ صورتحال کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور کچھ ماضی کے اندر بھی جھانکنے کی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ ایک ہوتی ہے اسلامی ریاست اور ایک ہوتی ہے جمہوریت۔ 57 مسلم کنٹریز کے اندر ایک جگہ بھی، دنیا کے کسی ایک کونے میں بھی اسلامی نظام قائم نہیں ہے، اسلامی ریاست قائم نہیں ہے۔ جتنے بھی ممالک ہیں جن کے ساتھ اسلامی جمہوریہ لگتا ہے، وہ تمام ممالک بھی جمہوری ملک ہیں۔ اسلامی ریاست وہاں پہ بھی قائم نہیں ہے، اسلامی نظام وہاں قائم نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ کسی بھی دنیا کے خطے میں اسلامی نظام کو قائم نہیں ہونے دینا چاہتا، اور وہ اپنی پوری طاقت صرف کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ جمہوری نظام قائم ہو؟ اس کی وجہ ہمیں جاننے کے لیے تھوڑا سا ماضی میں ہم جائیں تو ہمیں دنیا میں دو بڑی سپر پاور نظر آتی تھی، ایک رشیا اور ایک امریکہ۔ رشیا جس نظام کو سپورٹ کرتا تھا وہ نظام تھا کمیونسٹ نظام، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رشیا یہ چاہتا تھا کہ جہاں بھی جس ملک میں بھی کمیونسٹ سسٹم ہوگا وہاں پر اس کو سسٹم کو کنٹرول کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور یہی صورتحال امریکہ کی تھی کہ امریکہ چاہتا تھا جن ممالک کو میں کنٹرول کروں وہاں پہ جمہوریت ہو، کیونکہ جمہوریت اس کو سوٹ کرتی ہے۔ جیسے کہ ہم پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنا ہمارا بینکنگ کا نظام ہے، ہمارے فوجی نظام ہے، اس کے علاوہ ہمارا عدلیہ کا نظام ہے، ہمارا ایجوکیشن کا نظام ہے، تمام کے تمام نظام برٹش ہے، اور اسی کے ذریعے وہ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمارا سیاسی نظام دیکھ لیں، وہ سارا انہی کی سیاست، انہی کی جمہوریت، انہی کا نظام ہے جس کے ذریعے وہ اپنے لوگوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ ہمارے پورے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست اگر ہوتی دنیا کے اندر، کوئی بھی ایک اسلامی ریاست ہوتی، تو اسلامی ریاست وہ ریاست ہوتی ہے جہاں پہ حاکمیت کا تصور یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ حاکم اللہ رب العزت ہے، جبکہ جمہوریت کے اندر یہی چیز اس طریقے سے ہوتی ہے کہ وہاں کا جتنا بھی نظام ہوتا ہے وہ کوئی بھی سپریم لیڈر، اسے ہم صدر کہہ سکتے ہیں، یا جو بھی اس ملک کا سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے پورا نظام، اور وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ فیصلے لیتا ہے۔ جبکہ اسلامی نظام کے اندر حاکمیت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ نے جو اپنا نظام بنا کے دے دیا، ریاست اسی نظام کے تابع چلے گی۔ اب آتے ہیں موجودہ صورتحال کی طرف۔ فلسطین کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں اگر کوئی اسلامی ریاست دنیا کے اندر ہوتی تو وہ قرآن و سنت کے مطابق اس وقت اس ریاست کے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہوتا، اور ان کے اوپر لازم ہو چکا ہوتا کہ وہ جس طریقے سے بھی کر سکتے تھے فلسطینیوں کی مدد کے لیے وہ پہنچتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر فیصلہ لیا جاتا، جو مفتی اعظم ہوتے وہ فیصلہ دیتے کہ اس وقت قرآن و سنت کے مطابق ایک ریاست کی کیا ذمہ داری ہے اور اس نے کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اس وقت وہ ریاست یہ نہیں دیکھتی کہ ہمارے امریکہ سے تعلقات کیسے ہوں گے، ہمارے یورپ کے ساتھ تعلقات کیسے ہو جائیں گے، ہمیں نقصان کتنا ہو جائے گا، ہمیں معاشی نقصان کتنا ہو جائے گا۔ وہ ریاست اس وقت یہ سب کچھ نہیں سوچتی۔ ریاست صرف اور صرف اگر فیصلہ کرتی تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتی۔ اسی لیے یہی بات تمام امریکہ اور یورپ کو سوٹ نہیں کرتی۔ اس وقت 57 مسلم کنٹریز ہیں، اور وہ سارے کے سارے صرف یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس وقت اگر وہ فلسطین کی مدد کرتے ہیں تو اس صورت میں ان کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا، مدد نہ کرنے کی صورت میں کیا فوائد حاصل ہوں گے، اور مدد کرنے کی صورت میں ان کو کیا نقصان ہوں گے۔ بس اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تمام ریاستیں فیصلہ کر رہی ہیں، جو کل تک صرف بیان بازی کر رہی تھیں، دھمکیاں دے رہی تھیں امریکہ، یورپ کو، اسرائیل کو، آج وہ بھی ہمیں ٹھنڈی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ سلسلہ بیان بازی سے آگے تک نہیں جا سکا۔ اس کے اگینسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ایک خطے کے اندر وہ چند ممالک جو پریکٹیکلی ہمیں نظر آتا تھا کہ شاید یہ کود جائیں گے، جن میں ایران، لبنان،
اور اردن جیسے ممالک تھے، لیکن اس وقت صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ وہاں سے بھی شاید ایک فارمیلٹیز پوری کی جا رہی ہے، اس جنگ کے اندر اپنے آپ کو پریزنٹ صرف شو کیا جا رہا ہے، جبکہ اس طرح سے ریئیکشن نہیں آ رہا جیسا کہ ریئیکشن آنا چاہیے تھا۔ اب ایسی صورتحال کے اندر پسند نہیں کرتا اس چیز کو کہ کہیں پہ بھی اسلامی نظام قائم ہو، وہ جمہوریت کو سپورٹ کرتا ہے، اور یہ جمہوریت کی ہی وجہ سے اس نے تمام نظام، تمام ممالک کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، اور وہاں پہ لوگ جو اس کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے حکم کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں۔ عوام کیا چاہتی ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ 57 مسلم کنٹریز کی عوام کیا چاہتی ہے، بلکہ امریکہ اور یورپ کو تو اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کی اپنی عوام کیا چاہتی ہے۔ اگر ہم پورے یورپ کے اندر دیکھیں تو اس وقت جس طریقے سے لاکھوں کروڑوں لوگ روڈوں کے اوپر آ کے مظاہرے کر رہے ہیں، شاید دنیا کی تاریخ میں اتنے بڑے بڑے مظاہرے نہیں ملتے۔ وہ ممالک جو جمہوریت کے دعوے دار تھے، وہ ممالک جو کہ کثرت رائے کے دعوے دار تھے کہ اکثریت کا فیصلہ ہونا چاہیے، جو انسانی حقوق کی باتیں کرتے تھے، انہوں نے بھی ان تمام مظاہروں کو نظر انداز کر دیا ہے، اور وہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت تمام ممالک جو انسانیت سب سے بڑا مذہب ہونے کا نعرہ لگاتے تھے، وہ تمام یورپی ممالک، ان کی بھی اصل پکچر دنیا کے سامنے آ چکی ہے کہ اس وقت انسانیت سب سے بڑا مذہب نہیں ہے، اس وقت مفادات سب سے بڑا مذہب ہے۔ جو مسلم معاشروں کو درس دیتے تھے کہ عورتوں کے حقوق کے اوپر کس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے، ان کو آزادی دینی ہے، آج وہی ممالک فلسطین کے اندر عورتوں اور بچوں کا قتل عام کرنے میں انوالو ہے۔ وہ ممالک جو کل تک 57 اسلامی ممالک کے اندر بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے کروڑوں روپے کی امداد دے کے، کروڑوں ڈالر کی امداد دے کے پولیو کے قطرے پلا رہے تھے، بچوں کو معذوری سے بچانے کی دعوے کر رہے تھے، آج وہی فلسطین کے اندر لاکھوں بچوں کو معذور بنا رہے ہیں۔ آج وہی ممالک ان بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں، آج وہی ممالک ان بوڑھوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ آج انسانیت کے سارے دعوے کھوکھلے نظر آتے ہیں۔ یہ صدی، یہ دور، یہ ٹائم اس میں ظاہر کر دیا کہ ہے کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ۔ اب یہ سوال ایک ہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ خطے میں کیا چاہتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جتنی تیزی کے ساتھ امریکہ کے بحری بیڑے اور اس کے جہاز، ایمونیشن، جس طریقے سے وہ اپنی فوجوں کو ڈپلوائے کر رہا ہے، جس طریقے سے وہ ایئر ڈیفنس سسٹم یہاں پہ انسٹال کر رہا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی اس خطے کے اندر کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہے، یا امریکہ اور یورپ ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیونکہ اب جو خبریں مل رہی ہیں ان خبروں کے مطابق یورپ کے ممالک بھی بڑی تعداد میں اپنے جہاز اور اسلحے کو اس خطے میں بھیج رہے ہیں، ان کی فوجیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جب یہ صورتحال ایک طرف نظر آ رہی ہے تو دوسری طرف جو دوسرا گروپ ہے ان کے اگینسٹ میں، چائنا اور رشیا کا، تو ہمیں ان کی بھی اس خطے میں بڑھتی ہوئی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں، ان کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں ہمیں اس خطے میں نظر آ رہی ہیں۔ جیسے کہ رشیا نے شام کے اندر اپنے ہوائی جہاز تعینات کر دیے جنگی، جیسے کہ رشیا نے اس خطے میں اپنے جنگی ہوائی جہاز تعینات کر دیے۔ اس کے علاوہ چین نے بھی اپنے بحری جہاز وہاں پہنچا دیے ہیں۔ تو جس تیزی کے ساتھ یہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے عرب کنٹریز جو ہیں وہ اسلحے کی ڈیل کلوز کر رہے ہیں اور اپنی پوزیشن کو تبدیل کر رہے ہیں، اور جہادی تنظیمیں جس طریقے سے اپنا نیٹ ورک بنا رہی ہیں، جس طریقے سے ہمیں کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایک بڑی جنگ کا ہمیں پیش خیمہ دکھائی دیتی ہیں۔ تو یقیناً اگر اس خطے کے اندر ایک بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، تو جنگ جب چھڑتی ہے کسی علاقے کے اندر تو وہ ایک دم نہیں ہوتی، پہلے اس کی تیاریاں ہوتی ہیں، جیسے کہ یوکرین کی جنگ کے اندر ہم نے دیکھا کہ کافی عرصے تک وہ تیاریاں ہوتی رہیں اور پھر اس کے بعد وہ جنگ چھڑی۔ تو ایسی ہی کچھ صورتحال ہمیں اس خطے کے اندر نظر آ رہی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم کے اندر پہلے یہ جنگ ایک پراکسی وار کے تھرو شروع ہو، بہت ساری جہادی تنظیمیں اس کے اندر انوالو ہو، پہلے وہ کام کریں اور پھر آہستہ آہستہ چھوٹے ممالک اس کے اندر انوالو ہو جائیں، چھوٹے ممالک کے بعد ہو سکتا ہے پھر بڑے ممالک اس میں انوالو ہو جائیں۔
تو اس طریقے سے یہ ایک صورتحال تبدیل ہونے کے لیے جا رہی ہے اس خطے کی. مصر نے جس طریقے سے اسلحہ جمع کیا کہ مصر کے پاس رشین اسلحہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، یورپین اسلحہ بھی نظر آتا ہے، امریکن اسلحہ بھی نظر آتا ہے اور کورین اسلحہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. تو رشیا نے پوری دنیا سے اسلحے کو جمع کیا. اسی طریقے سے ہمیں سعودی عرب کے پاس دیکھیں تو اس کے پاس بھی ہمیں اسلحہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عرب ممالک آخر کس کے خلاف جنگ لڑنے جا رہے ہیں؟ ان کا دشمن کون ہے؟ ان عرب ممالک کا جو اصل دشمن تھا وہ تھا اسرائیل، جس سے یہ ہاتھ ملا چکے ہیں، جس سے یہ دوستی کر چکے ہیں، جس کے ساتھ یہ اپنے تجارتی معاہدے کر چکے ہیں. تو جب دشمن دوستی میں بدل گئی، جب دشمنی دوستی میں بدل گئی، تو اب دشمنی کس سے اور یہ اسلحہ کس کے لیے جمع ہو رہا ہے؟ یہ 57 مسلم ممالک کی فوج آخر کیوں بنائی گئی؟ وہ کس کی حفاظت کے لیے؟ تو جو صورتحال میں نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ یہ تمام ممالک اسلامی ضرور ہیں، لیکن انہوں نے ایک فلسفہ یہ اپنایا ہوا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی حکومت کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے صرف اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اسلام کا دفاع نہیں کرنا، ہم نے بیت المقدس کا دفاع نہیں کرنا. بیت المقدس کا مسئلہ فلسطینیوں کا ہے، ان کا مسئلہ اپنے ملک کا ہے. ہر ملک صرف اپنے دفاع کی تیاری کر رہا ہے کہ اگر اس خطے میں جنگ چھڑتی ہے اور کوئی بھی دوسرا ملک اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو اس نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے. بس یہ وہ صورتحال ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت تھی، جس پہ ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی تھی. یقیناً مزید ڈیٹیل کے اندر ہم اس پہ گفتگو کریں گے. یہ ویڈیو جو ہم بنا رہے تھے، اس بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ کو وہ بیسک انفارمیشن دے دی جائے جس سے خطے کی صورتحال آپ سمجھ سکیں. آنے والی ویڈیو کے اندر ہم اس پہ تفصیلاً اس خطے کی صورتحال پہ بڑی ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے اور اس کے اندر ہم ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے جو اس جنگ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کلک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ پیغام، یہ میسیج، یہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جا سکے. ہمارے چینل دا گلوبل رپورٹ کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ. ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے اندر. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.